اکثر ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتوں کے چکر لگانا ایک بہت لمبا اور تھکا دینے والا کام ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی ایک سول مقدمہ دائر کرنے کے پہلے دن سے لے کر آخری فیصلے تک کیسے پہنچتا ہے۔ یہ بات ہم سب نے کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوگی، اور سچ پوچھیں تو یہ پاکستان کے سول انصاف کے نظام پر ایک بہت بڑی مایوسی کا اظہار بھی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ تاخیر ہوتی کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس لمبے سفر کو آخر مختصر کیا کیسے جائے۔ اس تجزیے میں ہم نہ صرف اس پورے عمل کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، بلکہ ان نئی قانونی تبدیلیوں پر بھی بات کریں گے جن کا مقصد اسی مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر کن مراحل سے گزرے گا۔ سب سے پہلے دعویٰ کیسے دائر ہوتا ہے، پھر عدالت کا سمن، اس کے بعد مقدمے کی سماعت، پھر عدالت کا فیصلہ، اس فیصلے پر عمل درآمد، اور آخر میں بات ہوگی نئے قوانین اور ان سے جڑی امیدوں پر۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم قدم سے۔ یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے سارا قانونی عمل، جسے سول پروسیجر کوڈ کنٹرول کرتا ہے، اصل میں شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے نا مقدمہ کرنے کی، جسے قانون کی زبان میں کاز آف ایکشن یا بنائے دعویٰ کہتے ہیں۔ پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کیس میں فریق کون کون ہوگا۔ اس کے بعد ایک باقاعدہ شکایت لکھی جاتی ہے جسے پلینٹ یا دعویٰ کہتے ہیں، اور آخر میں اسے عدالت میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ یہ جو پلینٹ یا دعویٰ ہے نا، یہ سول کیس کی سب سے بنیادی دستاویز ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی کرمنل کیس میں ایف آئی آر ہوتی ہے، ویسی ہی سول کیس میں یہ دعویٰ ہوتا ہے جس میں ساری کہانی تفصیل سے لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، کیس تو فائل ہو گیا، اب آگے کیا ہوگا؟ اب عدالت کا اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے فریق، یعنی جس پر مقدمہ کیا گیا ہے، اسے باقاعدہ طور پر اطلاع دے۔ تو عدالت سب سے پہلے تو دعوے کو غور سے دیکھتی ہے۔ اگر وہ غلط عدالت میں دائر کیا گیا ہو تو اسے واپس کیا جا سکتا ہے، یا اگر اس میں کوئی قانونی وجہ ہی نہ ہو تو اسے مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دعویٰ ٹھیک ہو تو پھر دوسرے فریق کو ایک سمن بھیجا جاتا ہے۔ اور ہاں، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، تو سمن بھیجنے کے لیے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ جیسے طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسری پارٹی سمن ملنے کے باوجود عدالت میں پیش ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورتحال کے لیے قانون میں ایک راستہ موجود ہے جسے کہتے ہیں یک طرفہ کارروائی یا ایکس پارٹے پروسیڈنگ۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کیس رکے گا نہیں، بلکہ عدالت دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں صرف مدعی کے ثبوتوں کی بنیاد پر ہی کیس کو آگے بڑھائے گی اور فیصلہ بھی سنا سکتی ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں کیس کے سب سے اہم اور دلچسپ حصے کی طرف، یعنی ٹرائل یا مقدمے کی سماعت، جہاں اصل میں دونوں فریق اپنے اپنے ثبوت اور دلائل عدالت کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے مدعا علیہ، یعنی جس پر کیس ہوا ہے، وہ اپنا جواب جمع کرواتا ہے، جسے جواب دعویٰ کہتے ہیں۔ پھر عدالت طے کرتی ہے کہ اصل جھگڑا کن باتوں پر ہے، انہیں ایشوز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں پارٹیاں اپنے گواہوں کی لسٹ دیتی ہیں، اور پھر شروع ہوتا ہے شہادتوں اور جرح کا سلسلہ۔ تو جب سارے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں، تمام بحث مکمل ہو جاتی ہے، تب وہ وقت آتا ہے جب عدالت اپنا حتمی نتیجہ سناتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ اور اہم فرق سمجھنے والا ہے۔ دو الفاظ ہیں، فیصلہ یعنی ججمنٹ اور ڈگری۔ ججمنٹ میں تو عدالت تفصیل سے بتاتی ہے کہ وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچی ہے، جبکہ ڈگری وہ فائنل ٹو دی پوائنٹ حکم ہوتا ہے جو مقدمے کا نتیجہ بتاتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ دیکھیں، فیصلہ آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اصل کام تو اس فیصلے کو حقیقت میں نافذ کروانا ہے۔ اسی آخری قانونی مرحلے کو ایگزیکیوشن یا فیصلے پر عمل درآمد کہا جاتا ہے۔ تو فیصلے کے بعد کہانی میں دو نئے کردار آتے ہیں، ایک ڈگری ہولڈر یعنی وہ خوش قسمت شخص جو کیس جیت گیا، اور دوسرا ججمنٹ ڈیٹر یعنی وہ شخص جو کیس ہار گیا۔ اب ڈگری ہولڈر عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل کروایا جائے، جبکہ ججمنٹ ڈیٹر کے پاس بھی اپیل یا نظر ثانی جیسے قانونی راستے کھلے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، یعنی مقدموں میں ہونے والی تاخیر کا مسئلہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا نیا ہو رہا ہے۔ ان تمام نئی تبدیلیوں اور اصلاحات کے پیچھے ایک ہی اصول کام کر رہا ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، یعنی انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا نظام پر اعتماد بحال ہو اور انصاف وقت پر ملے۔ تو ان تبدیلیوں کا اصل اثر کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اب ہر چیز کے لیے سخت ٹائم لائنز مقرر کر دی گئی ہیں۔ جیسے جواب دعویٰ کے لیے صرف 30 دن، شہادت کا مرحلہ 90 دن میں مکمل کرنا ہوگا، اور ہدف یہ ہے کہ پورا کا پورا کیس 6 مہینے کے اندر ختم کیا جائے۔
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या ये कानूनी तरामीम सिर्फ कागजों पर ही रहेंगी या वाकई इंसाफ की रफ्तार को तेज कर पाएंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।